السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈس آئیکن ایچ ڈی۔ میں ہوں آپ کا میزبان ستار مندرہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسی شخصیت جنہوں نے بانی پاکستان محمد علی جناح کی مادری زبان گجراتی جس کو دنیا بھر میں روشناس کروایا۔ جی ہاں ناظرین، ایسی علمی ادبی شخصیت سینئر صحافی دانشور اور محقق خطری عصمت علی پٹیل صاحب، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خطری صاحب، مختصر اپنی زندگی کا احوال بتائیے۔ میری پیدائش ریاست کچھ کے شہر بلکہ بندرگاہ مانڈوی میں ہوئی۔ پھر 4 سال کے بعد ہم لوگوں نے ہجرت کی۔ میری پیدائش 21 ستمبر 1948 ہے اور یہ ابھی آنے والا یہ 21 ستمبر کو میں 74 سال کا ہو جاؤں گا، کیونکہ پاکستان کے 1 سال بعد ہی میری پیدائش ہوئی ہے اور میری پیدائش ریاست کچھ کے شہر مانڈوی بندر یعنی تجارتی شہر مانڈوی میں ہوئی۔ اور اس کے بعد ہم پاکستان کو ہجرت کی اور میرے والد صاحب نے تجارت کا پیشہ اپنایا اور میں نے پہلے تو المدینہ اسکول جوڑیا بازار میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد طیب علی علوی اسکول میں میں نے 5 جماعت تک گجراتی میڈیم میں تعلیم حاصل کی۔ طیب علی علوی سٹی کورس کے سامنے ہے اور یہ گجراتی میڈیم میں تھا اس زمانے۔ پھر والدین نے سوچا کہ اب آنے والا دور گجراتی نہیں اردو میں ہی ہوگا، جہاں یہ جائے گا کالج اسکول تو ان کو اردو میں ہی پڑھنا پڑے گا۔ تو مجھے پھر انہوں نے جامعہ ملیہ ملیر میں بورڈنگ ہاؤس میں تعلیم دلائی۔ تیسری سے میں نے 5ویں تک یہ میں نے اپنی کوششوں سے اردو سیکھی اور میں نے تیسری میں مجھے داخلہ ملا، کیونکہ میں نے پریکٹس کی اردو پڑھنے کی اور میں نے 2 مہینے میں مکمل کر لیا 3۔ اور پھر مجھے تیسری سے 5ویں تک جامعہ ملیہ میں نے تعلیم حاصل کی۔ وہاں 1965 کو میں نے تعلیم 5ویں جماعت پڑھنے کے بعد اسکول کھارا دہر اسکول میں نے تعلیم داخلہ لیا اور میں نے وہاں سے میٹرک وہیں سے 69 میں کیا ہے۔ میں اسکول کے دور میں دانش قضا دیواری پرچہ وال پیپر کہلاتا تھا۔ 7ویں میں جب آیا تو میں نے وہاں وال پیپر کا آغاز کیا اور مجھے سیکنڈ ہیڈ ماسٹر جمیل صاحب اور انہوں نے بھی اپنے ماسٹر آدم کھتری جو پرنسپل تھے انہوں نے میرے کو سپورٹ کیا اور یہ میں نے میٹرک تک وہاں کی۔ میں نے یہ وال پیپر ہر 15 کو نکلتا تھا، دیوار پہ میں لگاتا تھا۔ لوگوں کے مضامین جو دور نہیں تھا، خطاطی کرتا تھا اردو میں، قلم سے لکھتا تھا اور میں ڈیزائننگ کر کے میں اس کے ساتھ فوٹو یہ وہ بچوں کے اسکول کلاسوں کے تمام سے مضامین آتے تھے وہ میں ایڈٹ کرتا اور اس میں اور سیمائی رسالہ شاہین وہ بھی نکلتا تھا، اس کو بھی میں ایڈٹ کرتا تھا۔ وہ مختصر ہوتا تھا 24 صفحے کا۔ تو میں نے صحافت کا آغاز تو وہیں سے کیا ہے، میں نے اسکول کے دور سے، ہاں اسکول لائف سے۔ پھر جب میٹرک کر لیا تو میں روزنامہ مشرق میں اسٹوڈنٹ کا پیج اور طلباء کا پیج میں جناب عرفان غازی صاحب ایڈیٹر تھے، چیف ایڈیٹر تھے، اور شاہد حسین بخاری صاحب جو انہوں نے مجھے بچوں کا صفحے کا کام تمام اسکولوں کے فیچر لکھتا تھا۔ کراچی کی تمام اسکول کے بارے میں 8 صفحے کا رنگین پیج نکلتے تھے اور ہر اسکول میرے یہ اخبار 700 کاپیاں لیتے تھے، ہر بدھ کو چھپتا تھا، رنگین ٹیچروں کے فوٹو، مانیٹرس کے یہ میرا صحافت کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر میں ہمدرد نونیال میں بھی مضامین کہانیاں لکھتا تھا اور بچوں کا کھلونا نکلتا ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت اس میں بھی تھا۔
پھر مجھے معلوم ہوا کہ ہمدرد میں ایک ویکنسی ہے، خالد خلیل نعمانی صاحب مدینہ منورہ جا رہے ہیں، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ حکیم صاحب سے رابطہ کریں. تو میں نے کہا اس طرح کہاں جاؤں گا، میں نے مکتب میں چلے گیا. تو میں بیٹھا رہا، بولا آپ علاج کے لیے آئے؟ میں نے کہا نہیں، علاج کے لیے میں اس سلسلے میں. تو بہت اچھا ہوا، ہمیں آدمی کی ضرورت ہے. میرے کو اپنا کارڈ بھی دیا، اور میرے کو قائد اعظم کے مزار کے پیچھے آفس تھا ان کا، سیکرٹریٹ. میں وہاں گیا، یہ جولائی 70 کی بات ہے. وہاں میری پہلا وہاں جاب تھی، جولائی 70 سے لے کر پھر میں 2008 تک 38 سال 2 ماہ تک میں ہمدرد نونیال میں کام کرتا رہا. اور وہاں میں مسعود احمد برکاتی صاحب، احمد خان خلیل صاحب اور سید رشید الدین صاحب جو بڑے طب کے ماہر بھی تھے، حکیم بھی، بہت دانشور، اور احمد حمدانی صاحب، قمر ہاشمی صاحب، ان لوگوں کا میرے کو سپورٹ تھا. شاعر لکھنوی صاحب، یہ سارے ہمدرد میں حکیم صاحب نے بڑے عالم فاضل لوگوں کو متعین کیا ہوا تھا. میرے کو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. پھر یہ دفتر ہمارا قائد اعظم مزار سے جب وہاں المجید ہمدرد سینٹر ناظم آباد بن گیا تو ہم لوگ وہاں منتقل ہوئے. وہاں میرے کو اور لوگوں سے بھی ملاقاتیں رہیں. لائبریری تھی ہمدرد کی، اس سے بھی میں نے استفادہ کیا، مطالعہ کرتا رہا. ہسٹری کا مجھے شوق ہے. میں نے کھتری برادری کا، میرے دادا کے بھائی ہیں یوسف اللہ رکھیا پٹیل، انہوں نے 2 جلدوں میں، ضخیم جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی ہے کھتریوں کی تاریخ، جو بہت ہی مقبول ہوئی ہے، لوگوں پسند کی جاتی ہے. وہ گجراتی میں نے ان کے مخصوص جو چیپٹر ہیں یا ابواب ہیں ان کو میں نے اردو کا ترجمہ، عبدالستار آدم کھتری سوشل ورکر برادری کے تھے مرحوم، ان کی رہنمائی میں نے ترجمہ کیا. کیونکہ ترجمے کا فن گجراتی سے اردو یہ میں نے انہی سے سیکھا تھا. عبدالستار آدم کھتری کوڑائے والا، وہ میرے کو میرے استاد ہیں اس معاملے میں. میں ان کے احسان کو کبھی نہیں بھول سکتا. اس کے علاوہ پھر میں مشرق کو پھر میں نے چھوڑ کر ہمدرد میں یہاں آنا کوئی خواہش ظاہر کی تھی، اور یہاں تو پھر میرے کو حکیم صاحب کے یہاں ملازمت مل گئی. حکیم صاحب نے مجھے کہا، ان کی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی سعدیہ راشد صاحبہ، متولیہ ہیں جو آج کا، انہوں نے کہا وعدہ کرو. میرے کو کہا سیٹ پہ کھڑے ہو گا، ہاتھ کو ہاتھ ملاؤ، میرے کو وعدہ کرو کہ آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں چھوڑ کے نہیں جاؤں. پھر وہ جب ان کی شہادت ہو گئی، پھر 1 سال بعد میں نے ان کی صاحبزادی سے کہا میں اب جانا چاہتا ہوں. بولا میرے بابا جان سے تو وعدہ کیا میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا ہمدرد، تو اب تو آپ مجھے بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمدرد کو. پھر میں رک گیا. پھر میں نے 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ میری تھی، میں نے ریٹائر، کیونکہ میں ہمدرد کے علاوہ میں 4 میمن کمیونٹی کے رسالے، ایک رسالہ میمن عالم جو میں 1980 سے بنا رہا تھا، اس سے پہلے سے. اس کے علاوہ میں میمن فیڈریشن کا رسالہ جنوری 81 سے بنایا، وہ اب تک 40 سال میں نے، وہ ابھی فروری میں کرونا کی وجہ سے اشتہارنامہ میں بند ہو گیا. اس کے علاوہ میمن عالم، میمن بلیٹن، میمن آل پاکستان میمن فیڈریشن کا ترجمان تھا. اس میں 56 میمن جماعتوں کی میں خبریں بناتا، ان کے بزرگوں کے میمنوں کے انٹرویو، ان کے لائف جو بڑی بڑی صنعت کار ہیں ان کے. یہ اس کے علاوہ میں ایک اور رسالہ باٹوا میمن جماعت کا ترجمان، کتیانہ میمن ایسوسیشن کے زیر اہتمام جناب انیس ڈانگرا صاحب کی ایڈیٹرشپ میں ان کے ماتحتی میں سب ایڈیٹر کی حیثیت سے 4 سال تک ترجمان کتیانہ کی ایڈیٹنگ کی، اور ان کی کتیانہ میمن برادری کا ماضی، حال اور ان کے بزرگوں کو میں نے متعارف کرایا. خصوصاً یہ عمر فاضل فاروق صاحب، عبداللطیف ڈیری صاحب اور دیگر بے شمار ان کی خدمات ہیں جن کی تحریک پاکستان میں کتیانہ میمن برادری کی میں نے سب کو اس رسالے میں مضامین شائع ہوتے تھے. اور انیس ڈانگرا صاحب نہایت پڑھے لکھے اور اچھے سلجھی ہوئی شخصیت کے مالک. عصمت علی کھتری صاحب، آپ نے اب تک کتنی کتابیں لکھی ہیں؟
میں نے تقریباً 35 کتابیں لکھی ہیں، اس میں 15 کتابیں ترجمہ کی ہوئی ہیں، باقی جو ہیں میں نے خود کی لکھی ہوئی ہیں، جس میں بایوگرافیاں ہیں، ہسٹری ہے، تاریخ ہے، میمن کمیونٹی کی شخصیات پہ میں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، اور ترجمے بھی کیے ہیں۔ اللہ نے مجھے بہت، ابھی بھی میرا ہمت دے گا تو میں کم اور عجیب کتابیں چھاپنے کا ارادہ ہے، لیکن وسائل ہو جائیں، کیونکہ میں نے سب سے بڑا کام اپنی کھتری برادری کے اندر یہ ان کے میگزین سوینئر کو شائع بناتا رہا اداروں کے تحت، جماعت کے تھرو، کیونکہ ہماری جماعت دوسری برادریوں کے مقابلے میں ماشاءاللہ اچھا کام کر رہی ہے، اور موجودہ قیادت جناب انور گوبیت والا صاحب اور عمران پاروانی صاحب ہیں، اور دیگر ان کے ساتھی جو آج کل کام کر رہے ہیں رات دن جماعت کو ترقی دلانے میں ان کا تعارف، بلکہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ہماری جماعت میں بزم تعلیم ہے، وہ بھی فواد ملائی والا کی قیادت میں یہ، اور اس کے ماضی میں ڈاکٹر غلام عباس کوڑایا، انہوں نے کافی خدمات، سب لوگوں نے بہت خدمت کی ہے جماعت کی۔ ہماری جماعت 1850 میں وجود میں آئی تھی، 1850، جب پاکستان بھی نہیں بنا تھا۔ ہاں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تحریک خلافت چلی تھی 1919 میں، تو میاں محمد چھوٹانی صاحب جو میمن برادری سے تعلق رکھتے تھے اور ٹمبر کے بڑے بیپاری تھے بمبئی میں، اور سیٹھ احمد حاجی صدیق کھتری جو ہماری مسلم کچھی کھتری برادری سے تعلق تھا، وہ بمبئی میں تھے، ان کا خلافت ہاؤس انہوں نے ایک بنایا، خلافت تحریک کی بنیاد ان کے ہاں گھر میں ہلال منزل میں رکھی گئی تھی۔ تو میں نے تمام ڈاکومنٹس ترکی سے ادھر سے منگوا کے سب اس کے ترجمے کیے، کچھ وہ کتاب تاریخی کتاب ہے، وہ بھی میری خواہش ہے کہ میری زندگی میں چھپ جائے، چونکہ وہ نایاب کتاب ہے، پوری بر صغیر کے لیے نہایت کامیاب رہے گی کتاب، کیونکہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، تمام لوگوں کو، انڈیا کے اور پاکستان کے سینئر لوگوں کا، بزرگوں کا، جنہوں نے کام کیا تھا تحریک خلافت میں 1919 میں، اور تو میں نے سب کا ذکر کیا۔ میں نے، کیونکہ ہسٹری کا طالب علم ہوں، مجھے شوق ہے جدید تحقیقات کرنے کے اوپر، اور ہماری برادری بھی مجھے سراہتی ہے، اور میمن برادری بھی سراہتی ہے، کیونکہ میمن برادری کی تاریخ، یہ وہ باٹوا میمن برادری کی تاریخ، یہ وہ بھی میری قدر کرتے ہیں، اور خصوصاً آل پاکستان میمن فیڈریشن کے تمام عہدیدار میری ہمیشہ سے قدر افزائی کی ہے، اور موجودہ عہدیداران جناب محترم حنیف موڈانی صاحب ہیں، جو فاروق موڈانی صاحب کے بھائی ہیں، جنہوں فاروق موڈانی صاحب نے فیڈریشن ہاؤس کی بنیاد رکھی۔ میمن فیڈریشن میں اس وقت 56 جماعتیں وابستہ ہیں، اس سے ایک مجموعہ ہے، گلدستہ ہے، وہ کام کر رہی ہیں جماعتیں میمن کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے، اور موجودہ جنرل سیکرٹری جناب فیصل خانانی صاحب، اور جو افضل بھوج والا، اور دیگر تمام ساتھی، یہ لوگ، فاروق عربی صاحب، اور میں کس کا نام ہے، سارے لوگ برادری کے لیے کوشاں ہیں خدمت کے لیے۔ میں ان سب کو قریب سے دیکھا ہے، میں میمن بلیٹن بناتا رہا، یہ تو فروری 20 میں بند ہو گیا کیونکہ کرونا کی وجہ سے، اور اس میں میرے مضامین اتنے چھپے ہیں کہ مجھے خود کو بھی یاد نہیں ہے، جو لوگوں کی شخصیتوں کے بارے میں پرانی برادری کا جتنا بھی ہو سکے گا کروں گا۔ میں اردو یونیورسٹی کا شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے، کمال جامڑو صاحب نے، اپنی مرحوم نے میرے بارے میں پورا رسالہ شائع کیا تھا، جو سندھی میں ہوتا ہے، جو آدھا حصہ، اور اسماعیل موسیٰ صاحب اور ان کے ساتھیوں نے میرے بارے میں لکھا ہے، پوری لائف لکھی ہے، کتنے صفحات ہیں مجھے وہ بھی یاد نہیں، اتنا ضخیم۔ تو یہ میری قدر افزائی ہے نہیں، میرے لوگ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فرمان صاحب نے میری بارے میں اتنے اچھے چیزیں لکھی ہیں،
تو میں سب بزرگوں کا، تمام یونیورسٹیوں کے، ڈاکٹر محمود حسین صاحب کا میں نے انٹرویو کیا. وہ جامعہ ملیہ میں پڑھتا تھا، وہ ہمارے بڑے تھے، سربراہ تھے. جب میں صحافت میں آیا تو پہلا انٹرویو ان کا کیا. کراچی یونیورسٹی میں گیا، وہ وائس چانسلر تھے. انہوں نے میری بڑی پذیرائی کی اور اتنا انٹرویو پسند کیا گیا. ریڈیو پاکستان کے رسالے. میں نے ایک اور کام کیا جو ہے بڑا تاریخی ہے. وہ میں نعت کو، پہلے لوگ گلوکاروں کے انٹرویو لکھتے تھے، نعت خوانوں کا، قاریوں کے انٹرویو لکھنے کا آغاز میں نے کیا ہے. یہ بتا دوں آپ کو، سب سے پہلا انٹرویو میں نے خورشید کا کیا تھا، جو رحیم یار خان سے سیلاب کی وجہ سے یہاں آیا تھا اس زمانے میں. تو پھر کراچی، تو پھر میں نے آرام باغ کی مسجد میں اس کی کلام نعت سنی. تو پھر میں نے ان سے وقت لیا اور گھر پہ بلایا کہ آپ آ جائیں تو میں آپ کا انٹرویو. پھر جنگ اخبار میں انٹرویو اس کا جب، پھر ریڈیو پاکستان والوں نے ان کو سروس بھی دے دی. اور یہ بڑی بات ہے کہ ایسے پھر منیبہ شیخ اور یہ محترمہ ام حبیبہ صاحبہ، ان کے والد صاحب فخر الدین صاحب، قاری فخر الدین صاحب جامعہ ملیہ میں استاد تھے دین، وہ قرآن شریف پڑھاتے تھے، وہ وہیں رہتے تھے اقام. تو یہ ام حبیبہ کے والد تھے. اب صبح کو جو اسمبلی ہوتی تھی تو ام حبیبہ اور میں نعت ساتھ پڑھتے تھے دونوں، اور پاکستان کا طرح. میں نے تمام کتنا میرے کو یاد نہیں ہے. جو یہ ابھی میں آپ کو دکھا دوں، یہ میرے رکھے ہوئے ہیں لکھے ہوئے ریڈیو پاکستان رسالے آنگ میں، طلب کر رہا ہوں. تو اتنا میں خود کو یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنا لکھا ہے. اور جو پوچھیں میں حاضر. کھتری صاحب، آپ کی کون سی ایسی شخصیت سے آپ متاثر ہیں جنہیں آپ اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں؟ میں سب سے زیادہ اپنی آئیڈیل حکیم محمد سعید صاحب کی شخصیت کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ملک و قوم کے لیے اتنی خدمت اور بے لوثی سے کی ہے کہ اس کا مثال نہیں مل سکتی. بے حد انہوں نے اتنا کام، کیونکہ میں نے قریب سے دیکھا. وہ مجھے حکیم صاحب مجھے ہمدرد کا سایہ دار درخت کہتے تھے. اسی لیے کہتے تھے کہ سایہ دار درخت کہ وہ سایہ دیتا ہے. اور انہوں نے ہمیشہ مجھے اس لیے قدر کی کہ جب بھی حالات خراب ہوتے تھے میں صبح سویرے نکل جاتا تھا، جب جو چل حالات لیکن رسالہ کبھی تاخیر نہیں ہوئی. 25 تاریخ کو رسالہ ہمدرد نونیال آ جاتا تھا. میرا وہاں ہونا، پوچھتے تھے، فون آتا تھا فیکٹری یہاں پہ ہمدرد کے جہاں المجید میں کہ کون کون آیا. تو چوکیدار کہتے ہیں وہ عصمت صاحب جو ہے نہیں، وہ آئے ہوئے ہیں، اوپر کام کر رہا ہے. میں بولا وہ جنونی ہے. بولا اس کو گاڑی میں گشتی وہ جو ہوتا ہے نا، جو اس میں لے جا کے ان کو آغا خان جماعت خانے تک چھوڑوائے ان کے گھر تک. تو میرا بڑا خیال کرتے تھے وہ. میں ان کے احسانات تو بھول ہی نہیں سکتا. ان کی بیٹی کے سعدیہ راشد صاحبہ، میری بیٹی کی شادی ہوئی تو خود ان کی بیٹی آئی تھی، خود نہیں آ سکے تو انہوں نے کہا میری بیٹی آئے گی. آپ بتائیں، خود ترکی میں تھے کانفرنس. اتنے بڑے آدمی تھے وہ، تو جو چھوٹوں کو آگے بڑھایا. میں تو گجراتی آدمی، مجھے اردو سکھایا بہت. انہوں نے بہت توجہ دی اردو، جس میں مسعود احمد برکاتی صاحب جو میرے ایڈیٹر تھے نہیں، انہوں نے بھی کافی مجھے سکھایا اردو. میں جب ہی آج میں اردو میں مضامین لکھ رہا ہوں بڑے، میں سب کا احسان مند ہوں. میرے اتنے استاد ہیں کہ میں کس کو بتاؤں، نام اتنے ہیں. دعا کرے حکیم صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس، وہ تو جنتی تھے بہت. ہاں، بہت بڑے آدمی تھے. عصمت علی کھتری صاحب، آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل رہا ہے کہ پاکستان کا قومی پرچم بنانے والے ماسٹر افضال احمد، جن کی فیملی کا آپ نے انٹرویو کیا، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. ہاں، میں نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، مجھے حکیم صاحب نے کہا سب لکھتے ہو بھائی، ان کے بارے میں بھی کوئی لکھو کہ کون ہے، تو یہ اس کا معلوم کرو کہ کون ہے اس کا پرچم بنانے والا. تو میں نے بولا مجھے کیسے پتہ چلے گا، میں تو کہنے گا تم مراسلے تو لکھتے رہتے ہو اخباروں میں، ایک مراسلہ لکھ دو. تو میں نے بولا کیا، خود ہی انہوں نے ڈرافٹ کچھ کیا
میرے کو بنا کے دیا. میں نے وہاں بھیجا, جنگ میں چھپ گیا کہ بھائی میرے کو تلاش ہے اور وہ جو بھی ہے رابطہ کریں. تو وہ اصل میں افضل حسین اور الطاف حسین 2 بھائیوں نے بنایا تھا اس زمانے میں. تو پھر وہ الطاف حسین کا پوچھتا ہوا گیا تو پتہ چلا کہ وہ رحلت کر چکے ہیں. تو پھر میں نے ان کے بھائی افضل صاحب سے انٹرویو کیا تو انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں سب بتایا کہ الطاف حسین جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا اور یہ وہ. تو پھر وہ جنگ میں چھپا تھا جو جس کو پھر بعد میرے کو اس بہت پذیرائی ملی اور ان کو بھی پذیرائی ملی جنہوں نے پرچم بنایا تھا, کیونکہ الطاف حسین صاحب تو تھے نہیں. تو وہ پھر ان کے افضل صاحب کو ضیاء الحق صاحب نے وہ انعام وغیرہ دیا, یہ دیا. پھر ان کے الطاف حسین کے صاحبزادے ظہور الحسن صاحب انہوں نے بھی رابطہ کیا مجھ سے. پھر میں نے ان کا بھی ذکر کیا اور چھاپا ان کے بارے میں بھی. الطاف حسین صاحب ابھی اس سال یہ جو ابھی 14 اگست کو ان کو وہ دیا گیا ہے اعزاز, ان کے الطاف حسین صاحب کو بھی مرحوم کو, کیونکہ وہ حسن کارکردگی کا ایوارڈ جو ہے وہ اس سال ان کا اعلان ہوا ہے. جو صدر علوی صاحب نے اعلان کیا, اب یہ ان کو دیا جائے گا آئندہ سال مارچ میں دیا جائے گا. تو یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے. اور ظہور الحسن صاحب جو ان کے بیٹے ہیں الطاف حسین کے, بہت نائس پڑھے لکھے سمجھدار شخصیت کے مالک ہیں, پڑھے لکھے ہیں. ان کو مجھ سے ہمیشہ ابھی تک رابطہ ہے, دعائیں دیتے ہیں کہ آپ نے ہماری فیملی کو بہت آگے بڑھایا, کام کیا, یہ سب آپ کی ملون منت ہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ میں پرانے آدمیوں کو آگے بڑھانا. عصمت علی کھتری صاحب, آپ نے تحریک پاکستان کے حوالے سے بھی بہت لکھا اور تحقیق کی. جو ابھی بھی شائع ہو رہا ہے تو وہ بھی میں ہی بنا تھا. تو وہ بھی اس کو بھی میرے 40 سال ہونے آئے ہیں, 41 سال. تو میں وہ بھی بنا تھا. اور پھر کتیانہ میمن ایسوسی ایشن, ان کا ایک میگزین ہے ترجمان کتیانہ کے میں ہاریجن. حکومت پاکستان نے آپ کی پذیرائی کی؟ ہاں, پذیرائی تو ان لوگوں نے کی جن کے بارے میں لکھا ہے. اب حکومت تک یہ میری بات ان کو پتہ نہیں ہوگا میرے بارے میں کہ میں نے کتنا کام کیا ہے. تحریک پاکستان اور میمن برادری, ایک یایا ہاشم بابانی صاحب نے گجراتی میں کتاب لکھی تھی, اس کا ترجمہ کیا. ایک میں نے خود بھی لکھی ہے تحریک پاکستان اور کھتری برادری. اور ایک میں نے آرٹیکل لکھے ہیں مقالے تحریک پاکستان اور گجراتی برادری. اور ایک مقالہ لکھا ہے تحریک پاکستان اور کچھی برادری. تو یہ ایسے نایاب ہیں جس کے اندر بزرگوں کے جو انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا ہے ان کے بارے میں اتنی تفصیلات ہے. اور میں عثمان ساٹھی صاحب کا بے حد ممنون ہوں. انہوں نے میرے مضامین کو اپنے اخبار میں نمایاں جگہ دی ہے اور نمایاں طور پر شائع کیا ہے. میرے ہر مضمون کو انہوں نے پذیرائی دی. ان میں جناب شاہد ساٹھی ہیں, ان کے صاحبزادے, دوسرے صاحبزادے ارشاد ساٹھی ہیں, وہ دونوں بیٹے میری عزت کرتے ہیں. آج کل عثمان ساٹھی صاحب وہ علیل ہیں اور ماشاءاللہ میری خواہش ہے کہ عثمان ساٹھی صاحب کو صدارتی اعزاز ملنا چاہیے. انہوں نے جو خدمت کر رہے ہیں نا خاموشی سے, حکومت پاکستان کی تک ان کی بات پہنچنی چاہیے میری. اور سب ستہ یہ اپنے عثمان عرب ساٹھی صاحب کو صدارتی ایوارڈ, اعلیٰ قسم کا سول ایوارڈ ملنا چاہیے. اور یہ حقدار ہیں. ان کی خدمات اگر میں لکھنے بیٹھوں تو کئی صفحات ہو جائیں گے. ان کی قدر کب ہوگی میں خود دیکھ رہا ہوں زندگی میں. تو اب دیکھ لوں میں, تو آخری وقت ہے میرا. ان کو عثمان ساٹھی صاحب کو ضرور ملنا چاہیے ان کا حق. میں تو سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے. علیل ہیں, میں ان کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں. ان کے بیٹوں, ایک بیٹے ارشاد وہ بھی علیل ہیں, اللہ ان کو بھی صحت دے. پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں اخبار کا. اور شاہد ساٹھی صاحب بھی وسائل نہ ہونے کے باوجود وطن گجراتی تو قائد اعظم اس کے فاؤنڈر تھے, اس لیے وہ عزت کو رکھ کر وہ چھاپ رہے ہیں کہ قائد اعظم کی عزت ہے. اس لیے بڑی بات ہے. بہت اللہ تعالیٰ ان کو
ہمت دے، تندرستی دے، ان کے بیٹوں کو بھی، اور ان کو صحت دے، عثمان ساٹھی صاحب کو. ہاں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل پرنٹ میڈیا کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ سارا تحریری مواد ہوتا ہے وہ پرنٹ میڈیا میں ہوتا ہے. اور یہ جو ہے یہ سوشل میڈیا جو چلا اس میں اچھائیاں بھی ہیں، وہ بھی ہے، خرابی بھی ہے کہ اس کو غلط طریقے سے آج کی نوجوان نسل استعمال کر رہی ہے. تو یہ اس کو تعلیم کے لیے، معلومات کے لیے، نئی آگاہی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، جو یہاں قوم ترقی کر سکتی ہے. فخر کھتری کا خطاب آپ کو کب اور کیسے ملا؟ فخر کھتری کا کتاب مجھے جولائی 88 میں ملا تھا، اور میں نے ایک رسالہ بنایا تھا کھتری عالم، تو وہ ضخیم رسالہ تھا. اس کے اندر کھتری جتنی قومیں ہیں، یعنی مسلم کچھی کھتری برادری، سندھی مسلم کھتری برادری، حالائی مسلم کھتری برادری، مالوا اجین کی کھتری برادری، اور ہندو کھتری برادری، یہ 5 برادریوں کے جو اکابرین تھے، بڑے بڑے رہنما تھے، ان کی حالات زندگی، ان کی معلومات جو انتقال کر گئے تھے. پھر ان کی جماعتوں کا بریف میں نے شائع کیا تھا. تو ہمارے جماعت کے اس وقت کے صدر جناب غلام حسین صاحب اور جنرل سیکرٹری عبد المجید گائے والا صاحب، وہ جو وکیل بھی ہیں، وہ پڑھے لکھے ماشاءاللہ بہت، انہوں کا یہ خواہش تھی کہ میں نے جب کتاب رسالہ دیا، بولا اس کی تو رونمائی ہونی چاہیے. انہوں نے پھر پروگرام بنایا کہ تمام جماعتوں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، ایک کنونشن، کھتری کنونشن کے طور پر بلایا جائے گا اپنی کھتری جماعت خانے میں. اور اس کا تو وہ جب میں بھی ساتھ تھا ان کے پاس، یہ وہاں انٹرنیشنل فرنیچر والے جو جنرل سیکرٹری ہیں ہدایت اللہ کھتری صاحب، ان کی تجویز تھی مجید بھائی کو اور غلام حسین بھائی کو کہ بھائی آپ یہ جلسہ تو کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اتنا عظیم کام کیا ہے، ہماری برادری، سندھی برادری، حالائی برادری کے بڑے بڑے اکابرین بزرگوں کا اس میں ذکر کیا ہے، ان کی حالات زندگی کتنی محنت سے کئی سال سے کر رہے تھے کام. تو اب ان کو کچھ انعام تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن ان کو خطاب ضرور دیں گے فخر کھتری کا. وہاں میں قرارداد پیش کروں گا، آپ کو 4 5 جماعتیں اس کی تائید کریں گی. تو انہوں نے قبول کیا، پھر مجھے وہاں قرارداد کے ذریعے مجھے وہ دی گئی، فخر کھتری کا خطاب دیا گیا، اجرکیں پہنائی گئیں، شالیں اڑائی گئیں، بہت میری پذیرائی کافی کی گئی. اور پھر میرا حوصلہ بڑھا، پھر میں کتابیں کھتریوں کے بارے میں لکھتا رہا، اور اب بھی لکھ رہا ہوں. ہاں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں قیمتی وقت میں سے کچھ وقت دیا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ انڈس آئیکن کا، اور تمام جنہوں نے آپ نے اتنا وقت نکال کر میرے پاس آئے اور مجھے اس قابل سمجھا کہ انٹرویو کیا. میں آپ کا دل سے ممنون ہوں، میں بہت احسان مند ہوں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو آگے بڑھائے، ترقی کریں آپ، اور یہ پھلے پھولے اور آگے بڑھے آپ کا چینل، چونکہ یہ جو خدمت کر رہے ہیں میڈیا پہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابیاں عطا فرمائے گا، اور یہ آگے بڑھتے ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ جیسے گمنام آدمی کو بھی آگے بڑھایا، بڑی بات ہے. میں آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر آئے ہیں، میں آپ کے چینل کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں بہت ہی کم ہے. میں سمجھتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں شکریہ ادا کروں آپ کے لیے.